إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه۔ ناظرین کرام، اس وقت دنیا ایک بہت بڑی مصیبت کی زد میں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو سنجیدگی سے ان باتوں کو لیتے ہیں اور بہت سے لوگ ان باتوں کو مذاق میں اڑاتے ہیں، اور بہت سے لوگ لاعلمی کی وجہ سے ہر ایسی بات کو جو کوئی بھی آفت یا مصیبت ہو اسے اللہ کے عذاب کا نام دیتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو بھی دنیا کے اندر مصیبت آتی ہے وہ ہر کے لیے اللہ کا عذاب نہیں ہوتی، بلکہ تین سبب بنتے ہیں مختلف لوگوں کے، مختلف کیٹیگریز کے۔ وہ بتانے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتلائی۔ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت کے اندر گناہوں کی بہتات ہو جائے گی، عمہم اللہ بعذاب من عنده، اس وقت چاروں طرف سے اللہ انہیں عذاب میں گھیر لے گا۔ اماں جان نے سوال کیا اما فیہم یومئذ اناس صالحون، کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوں گے۔ کہا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ کہا یصیبہم ما اصاب الناس، جو تکلیف عام لوگوں کو پہنچے گی وہ نیک لوگوں کو بھی پہنچے گی، لیکن انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ ثم یصیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، پھر وہ اللہ کی معافی اور اس کی رضامندی کی طرف چلا دیے جائیں گے۔ ان باتوں میں کچھ باتیں تو ہماری تسلی کے لیے ہیں اور کچھ باتیں ہمارے لیے غور و فکر ہیں۔ یاد رکھیں، بعض ایسے لوگ ہیں جن کی سرکشی اور بغاوت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور ان پہ یہ آفت اور مصیبت عذاب ہی ہوتی ہے۔ انہیں اس عذاب اور مصیبت میں تکلیف بھی پہنچتی ہے لیکن وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کے برعکس ایک مومن آدمی، ان میں بھی دو کیٹیگریز ہے۔ ایک وہ ہے جو دانستہ یا نادانستہ کچھ گناہ کر بیٹھا ہے، اللہ اس مصیبت کی وجہ سے اسے ان گناہوں سے نجات دینا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے جو کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں، کسی اذیت میں مبتلا ہوتا، تو آپ اسے کہتے لا باسا، گھبرانا نہیں، طہوراً انشاء اللہ، یہ جو تم پہ مصیبت آئی ہے یہ گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنیں گے۔ تو یہ خوش قسمت انسان ہے۔ پہلا وہ تھا جو سرکش اور باغی تھا، وہ بد قسمت ہے کیونکہ اس پہ عذاب بھی مسلط ہے
اور اس عذاب نے اسے تکلیف اور اذیت تو دینی ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا وہ گناہگار مومن ہے جس کے پاس گناہ تو ہیں، اللہ کی توحید پہ قائم ہے، اللہ اس کے گناہوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ اس کے لیے ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کے گناہوں کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان لاپرواہی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے احساس نہیں ہے کہ میری زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اللہ اسے مصیبت میں ڈال کے رجوع کے لیے بلاتا ہے، جس کا تذکرہ سورۃ سجدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں یہ چھوٹی تکلیفیں اہل ایمان کو اس لیے دیتا ہوں کہ وہ بڑے عذاب سے پہلے پہلے بچ جائیں، میری طرف رجوع کر لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج مسلمانوں کے لیے اس آفت میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے رویوں کو بدل لیں، ہم اپنے گناہوں کو ترک کر دیں، ہم نیکی کی طرف آ جائیں، تو یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ اذیت جو ہے ہمارے لیے خیر کا سبب بن جائے گی۔ آپ نے چند سال پہلے ایک علی نامی نوجوان کا تذکرہ سنا ہوگا جو غالباً آسٹریلیا میں تھا اور اسے کینسر ہو گیا، اچانک گیا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اسے کچھ تکلیف ہوئی تو جب وہ ہسپتال میں گیا تو ڈاکٹرز نے کہا تیرا کینسر تو آخری سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، تیری زندگی کے صرف چند ماہ ہیں، اس کے بعد تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اس بیماری کی وجہ سے اس کے ذہن کو ایسا بدلا، وہ خود کہا کرتا تھا یہ میرے رب کی طرف سے یہ گفٹ ہے میرے پاس، کہ یہ بیماری نہ آتی تو میں جس بے راہ روی کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا شاید میں کبھی نہ پلٹتا، اس بیماری نے مجھے پلٹا دیا۔ اس نے وہ مہلت جو اللہ رب العزت نے اسے دی، وہ اللہ سے معافیاں بھی مانگتا رہا، فرائض کی ادائیگی بھی کرتا رہا، پھر اس نے حج بھی کیا، اور غربا کی مدد، جتنے اثاثے تھے اس کے پاس، وہ اربوں ڈالر کا مالک تھا، جتنے اثاثے تھے اس نے افریقہ کے بھوکے اور پسے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے ایک ادارہ قائم کیا جو خدمت خلق کی بنیاد پہ تھا۔ یہ سارا کچھ وہ یہ بات کہا کرتا تھا کہ یہ مصیبت تو مجھ پہ آئی، اس نے مجھے تکلیف اور اذیت تو دی، لیکن جو مجھے انعام دیا وہ اللہ کی طرف رجوع تھا۔ اس لیے اس مصیبت کو ہم اپنے لیے یہ سمجھے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس تکلیف اور اس غم کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے اللہ ہمیں صبر کی نعمت اگر عطا کر دے، ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تو یہ آفت، یہ مصیبت ہمارے لیے خیر کا سبب بن جائے گی۔ اور تیسری بات، بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کے پاس کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی اس مصیبت میں آ جاتے ہیں، تو اللہ ایسے خوبصورت، ایسے نیک انسان، ان کے گناہ تو ایسے تھے ہی نہیں، اللہ پھر ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ ان کی عزت اور دوبالا کر دیتا ہے، اللہ جنت میں ان کے مقام اور بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، مصیبت کے وقت دو لوگ خوش نصیب ہیں، ایک بد نصیب ہے۔ بد نصیب وہ ہے جس پہ مصیبت بھی آئی لیکن اس نے رجوع نہ کیا، وہ اپنی گناہوں کے رستے پہ چلتا رہا، وہ اپنی خطاؤں کو نہ چھوڑا، بلکہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی بدستور کرتا رہا، اسی حالت میں مر گیا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جسے اللہ نے ایسی کسی تکلیف میں مبتلا کیا اور انہوں نے اس سے عبرت حاصل کی، اس سے نصیحت حاصل کی، ان کے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بن گئی، ان کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب بن گئی یہ مصیبت۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں،
اور سب سے خوش نصیب وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ان پہ بھی مصیبت آ گئی تو اللہ نے ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دیا۔ جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام کے اندر طاعون کی وبا پھیلی، یہ اس وقت بہت سخت بیماری تھی، اور یہ جس علاقے میں ہوتی سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مر جاتے۔ اس مصیبت کے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ بھی آئے جو فوت ہوئے۔ یاد رکھیں، ایک مومن آدمی، ایک نیک آدمی ایسی وبا سے اگر اس کی موت آتی ہے، اللہ اسے شہادت کی موت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا اس وقت سخت تکلیف کی زد میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حالت کفر میں مر رہے ہیں، یہ بد نصیب لوگ ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسے حالات میں اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ وہ اپنے نہیں لوگوں کی خدمت پہ مامور ہیں۔ ہمیں ایسے حالات میں انسانیت کی معراج پہ آنا چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ شاید ہماری وجہ سے، ہمارے کسی رویے سے، ہمارے کاروباری معاملات میں ہم آسانی پیدا کرنے سے شاید کسی کی زندگی بچ جائے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسِ۔ لیکن بدقسمتی کہ جب بھی ایسی مصیبت آتی ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، آج کورونا جیسی ایک آفت میں لوگ مبتلا ہیں، تو بہت سے لوگوں کو صرف مال کمانے کے چکر پڑے ہوئے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم نے لوگوں کو لوٹنا کیسے ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج اگر پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہے تو اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے یہ مال ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ وہی مال کام کا ہے کہ جو انسان کی خیر خواہی میں ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کر دیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، بہت تنگی تھی رزق کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آتا ہے، اس میں بے شمار جو ہے اجناس ہیں، گندم ہے، جو ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ مدینے کے جتنے بڑے بڑے ہول سیلر بیپاری ہیں بھاگ کے آتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس، ہم ان سے فوراً خرید لیں اور اپنا پیسہ کمائیں۔ ایک شخص کہتا ہے، آپ نے جتنے میں لیا مجھ سے اتنا نفع لے لو۔ ہر آدمی بولی بڑھ بڑھ کے دے رہا ہے۔ حضرت عثمان ایک ہی بات کہتے ہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھ سے دگنا لے لو، 3 گنا لے لو، 5 گنا لے لو۔ حضرت عثمان ایک ہی جواب دیتے ہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے، مدینے کے تو وپاری ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، عثمان ہمیں بتاؤ ہمارے علاوہ کون ہے جس نے پیسے زیادہ لگا دیے؟ تو سیدنا عثمان کہنے لگے، میرا رب مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ من عمل صالحا فلہ اشر امثالہ، جو شخص نیک عمل کرتا ہے اللہ 10 گنا اسے بدلہ دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا کے دے سکتا ہے جتنا وہ چاہے۔ دوسرے مقام پہ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے، کمثل حبہ، جس طرح ایک کاشتکار ایک دانہ بوتا ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ اس سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس پودے پہ مختلف ڈالیاں آتی ہیں، ہر ڈالی پہ ایک سٹا لگتا ہے اور 7 سٹے لگتے ہیں، 700 دانے اس میں ہوتے ہیں۔ اگر ایک دانے کے بدلے ایک کاشتکار کو وہ ایک دانہ بو کے 700 دانے لے لیتا ہے تو اللہ اپنے رستے میں خرچ کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں انسانیت کا تقاضا بھی ہے اور مسلمانی کا، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے نکلیں۔ آج ہم پروفٹ کا نہ سوچیں، ہماری پروفٹ آخرت کی ہے۔
آج اگر انسانیت کی خیر خواہی کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کے معاملات میں ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پوری انسانیت کو بالعموم اور خصوصاً مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے اور ہر تندرست کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ مالک ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کے متعلق آفتوں اور مصیبتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، تو اللہ نے توفیق اور زندگی دی تو آئندہ مجلس میں کسی میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔